یہ ہم نے اور تو اور ایک عدد الو میاں بھی تشریف رکھتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ چمکدار پروں والا وہ دلکش، وہ حسین و جمیل رنگ رنگ پرندہ جسے مور کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ بھائیو، آپ نے دیکھا ہے نا مور کو؟ سبھی نے دیکھا ہوگا یقیناً۔ دیکھا ہے نا چاگرے؟ جی بالکل شیخ محترم، کچھ عرصے پہلے مصر میں ایک جہاز آیا تھا، وہاں دیکھا تھا میں نے، الائی میں۔ اچھا تو ذرا بتانا مجھے کیسا ہوتا ہے وہ؟ جیسا آپ نے بتایا ویسا، ایک ایک پر میں دنیا کا الگ رنگ۔ جب اپنے پورے پر پھیلاتا ہے تو لگتا ہے دنیا میں ہی جنت کا نظارہ کر لیا، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہی دکھائی دے گا۔ خوب نقشہ کھینچا ہے چاگرے نے، ایسا لگا ہے جیسے مور سامنے ہی کھڑا ہے اس وقت۔ واقعی اس کے پر بہت خوبصورت ہیں، رنگا رنگ، نرم ایسے جیسے ریشمی حریری کپڑا۔ یہ تو سب کو پتہ چل گیا۔ پروں کے علاوہ اور کچھ، کوئی اور خاص بات؟ پاؤں بھی دیکھے ہیں شیخ محترم۔ کیا خاص بات ہے اس کے پیروں میں؟ بدنما کیچڑ زدہ پاؤں۔ ہاں، اب تم لوگ سوچو گے کیا کہہ رہا ہے یہ بوڑھا، جسے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، تو پھر اسے اتنا سب کچھ کیسے نظر آ گیا؟ استغفر اللہ۔ چلو تو پھر آج تم لوگوں کو طاؤس یعنی مور کی حکایت سناتا ہوں۔ صاحبان علم کہتے ہیں کہ یہ پرندہ جو اپنی خوبصورتی کے باعث شاہی محلوں کے لائق ہے، اس کے پیروں کا بدنما اور کیچڑ زدہ سا ہونا عبرت کی نشانی ہے۔ اگر غور کرو تو بات دل کو لگتی ہے۔ اپنے پروں پر تکبر کی سزا ملی ہے اسے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مور اور سانپ کا یہ قصہ الہامی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہ تو ہماری بحث ہی نہیں، اصل میں ایسی حکایتیں جو نصیحت کی غرض سے ہوتی ہیں، یہ اہل تصوف کا طریقہ تبلیغ ہیں۔ جو ان سے بھی سبق حاصل نہ کر سکے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، اس پر تو اللہ ہی رحم کرے بس۔ اور جو جاہل ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہیں تو نصیحت کرنا ہی فضول ہے۔ مور کے پاؤں بدصورت ضرور ہوتے ہیں، مگر ان کی طرف دیکھتا کون ہے؟ وہ پروں کی جنبش سے نگاہوں پر جادو سا جیسے کر دیتا ہے۔ کوئی نیچے کی طرف دیکھے تو نظر آئے نا بدنما پاؤں، ایسے بدنما سانپ سے بھی زیادہ بدصورت۔ چلو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ ابلیس جسے نافرمانی کی پاداش میں جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ دن رات یہی سوچتا رہتا تھا کہ کیا ہیلا کرے، کون سی چال چلے جس سے آدم کو رسوا کیا جا سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا جنت کے دروازے پر طاؤس اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس کا شیطانی ذہن جاگ اٹھا۔ حضرت آدم کے خلاف بڑا ہی زہر بھرا ہوا تھا اس کے اندر۔ فوراً ایک منصوبہ سوچ لیا اس نے۔ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے طاؤس کے پاس آیا شیطان اور اس سے نہایت ہمدردانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ تمہیں تو بہت جلد ہی جنت سے نکال دیا جائے گا، آدم کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں اس سے بچاؤ کی ترکیب بتا دوں گا، پھر تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ طاؤس نے یہ سنا تو ظاہر ہے وہ فوراً فکر مند ہو گیا۔ سر جھکا کر کچھ سوچا اور پھر ابلیس سے بولا، تمہاری بات میرے دل کو لگتی ہے، مگر میں تمہیں اندر کیسے لے کے جاؤں گا؟ کافی سوچنے پر بھی مجھے تو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیسے لے جا سکتا ہوں جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر تمہیں اندر؟ ابلیس نے کیا کیا جانتے ہو؟